دوسری سائڈ پہ جب یہ ہم بات کر رہے تھے کہ لوٹازم کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے تھے تو یہ اوپنلی سپورٹ کر رہے تھے کہ نہیں ہم تو اس کے فیور میں ہیں. تو یہ لوٹکریسی کو، فریب کو پروموٹ کرنا یہ تو ایک بہت شرمناک بات ہے سر. یہ میں آن دا ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ہر ایک نے کلیپنگ کی. یہاں میرے دوست جو اس سائڈ پہ بیٹھے ہیں انہوں نے اس پروسیس کو اپروو کیا. تو ایسا پروسیس جو کہ ہم نے مل کے جب 63A بنا رہے تھے تو ہم نے کہا تھا، سب پولیٹیشنز نے مل کے کہا تھا کہ ایک جماعت سے دوسری جماعت پہ، جس جماعت سے آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، جس جماعت کے آپ نامنی ہیں، آپ ان کے خلاف اگر جاتے ہیں تو اس پریکٹس کو ہمیں روکنا ہے. اس پریکٹس کو آج سب نے تالی بجا کے اور تھمپنگ کر کے ڈیسک کو اس کو بتا دیا کہ یہ اس سائیڈ پہ کھڑے ہیں جو کہ کرپشن کی سائیڈ ہے، جو کہ فریب کی سائیڈ ہے، جو کہ جھوٹ کی سائیڈ ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا مجھے آج بڑا افسوس ہوا. جناب اگر یہ چپ رہتے، اگر یہ شاید جو ڈیفیکٹر ہے اس کو خود ہی ڈیفینڈ کرنے دیتے تو شاید میں کہتا کہ ان کی ملوث نہیں ہے اس پریکٹس میں یہ. لیکن آج تھمپنگ کر کے بدقسمتی سے جس نے تھمپنگ کی ہے وہ اس پریکٹس میں ملوث ہے. کل کو یہ نہ کہیے گا کہ لوٹائزم کے خلاف ہے ہم، کل کو یہ نہ کہیے گا کہ ہم ڈیفیکشن کے خلاف ہیں. دوسری بات یہ ہے سر کہ امینڈمنٹ جو ہے، ہم سب اپوزیشن میں جب ہم نے اپنی تقاریر کی تھی ہم نے کہا تھا کہ جلد بازی میں نہ کریں، یہ ایک آئینی امینڈمنٹ ہے، اس کو جلد بازی میں نہ کریں، خدارا اس میں غلطیاں نکلیں گی. لیکن سب نے 64 ووٹس دیے اور سب نے اپروو کیا. جب وہ نیشنل اسمبلی میں پہنچے، جب یہ امینڈمنٹ یہ سینٹ کی جو 27ویں ترمیم تھی نیشنل اسمبلی میں پہنچی تو پتا چلا بڑی غلطیاں ہیں. ایک جو سب سے بڑی غلطی نکلی جس کا ابھی ذکر کیا لا منسٹر صاحب نے بھی، وہ یہ تھی کہ جو آئینی عدالت بنا رہے ہیں اس کو مارشل لا کو ایکسپٹ کرنے کی بھی اجازت ہے. اس لیے یہ غلطیاں جو تھیں وہ دور کرنے کے لیے واپس سینٹ میں آئے ہیں. یہ تو غلطیاں دور ہو، جسے ایک چیز نظر آ جاتی ہے کہ یہ سارا کچھ اجلت میں ہو رہا ہے، یہ ہیسٹ ہے. اور ہیسٹ کیا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ وجہ کیا ہے کہ جلد سے جلد اپنی آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ آئینی عدالت کو کنٹرول کر سکیں. اور صرف ان کو ایک ڈر ہے سر، یہ سارا کچھ جو اجلت ہو رہی ہے، ہیسٹ ہو رہی ہے، وہ ایک شخص کا ڈر ہے. اور وہ شخص جو ہے وہ یہاں سے کچھ میل دور جیل میں بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ شخص کی ایک سانس میں آپ کی ساری عمارت گر جائے گی. جناب یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آپ کو بار بار بتا رہے ہیں، سینٹ میں بھی بتا رہے ہیں، یہ ڈائیلاگز نہیں ہے، یہ اصلیت ہے. جناب 27ویں ترمیم جو ہے یہ دھوکے اور فریب پہ ہے مبنی. اور آپ ایک چیز یاد رکھیں سر، جب ایک آئینی ترمیم ووٹ کی چوری سے ہوگی، جب ووٹ کو چوری کر کے آئینی ترمیم آپ لے کے آئیں گے تو یہ آپ شاید گنتی تو کرا لیں لیکن آپ سچ کو نہیں چھپا سکیں گے. سچ یہی ہے کہ عوام اس آئینی ترمیم کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ عوام کی آپ بات سنیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ووٹ آپ نے چوری سے لے لیے 2، لیکن یہ سچ کو آپ نہیں چھپا سکیں گے. آخر میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا، جو جسٹس ہمارے جج صاحبان جن کو یہ اب ختم کرنے جا رہے ہیں، ایک بڑے فیمس جج تھے ہمارے جسٹس حمود الرحمان صاحب. انہوں نے یہ کہا تھا، and I will read it. It is something جو آپ سن لیں کہ کیا کہا تھا. It is a saying which is very true. انہوں نے کہا تھا، fear the very edifice of any amendment built on fraud and deception of defection shows that its foundation is flawed and unsustainable. No act born in illegality, no act
born in illegality can ever claim legitimacy, and no amendment born of betrayal can claim permanence. कोई ऐसी चीज है जो कानून की खिलाफ वर्जी पर मबनी हो, जो 27वीं तरीन की इमारत ही फरेब और धोखे पे मबनी हो, वो इमारत ने गिरना ही गिरना है सर. ये कहते हैं 63A की जो हमने प्रोसेस है वो फॉलो होगा, फिर देखेंगे. सवाल पैदा होता है कि 63A कहता क्या है. 63A कहता है, आइन में लिखा है, और हम सब जब सेनेटर्स एंड MNAs बनते हैं तो हम कहते हैं हम आइन पे अपनी ओथ लेते हैं कि हम आइन की पासदारी करेंगे, हम आइन के ऊपर अपना जो भी अमल करेंगे आइन के मुताबिक करेंगे. 63A ये प्रोसेस है, देता जरूर है प्रोसेस, जिसका आपने भी जिक्र किया कि वो एंड पे जाके डिस्क्वालीफाई होगा उस प्रोसेस के बाद. लेकिन 63A ये भी कहता है कि आपने वोट नहीं देना, और अगर आप देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे. सो प्रोसेस अपनी जगह, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह. तो मेरी नजर में ये सारा का सारा जो मजाक हो रहा है, आज भी आप वोट ले लेंगे शायद यही दो, क्योंकि आपने रूलिंग दे दी है, लेकिन ये 27वीं तरमीम नेशनल असेंबली में जो आपने अमेंडमेंट लेके वापस आ रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है. से वोट करना पड़ेगा, एंड दे विल नीड 2/3 मेजॉरिटी, 64 वोट्स उनको चाहिए होंगे. पिछली जो अमेंडमेंट जब आ रही थी, 27वीं की बहस हो रही थी सेनेट में और वोटिंग का वक्त आया था, तो PTI के एक सेनेटर और JUI के एक सेनेटर जो हैं, उन्होंने भी वोट किया पार्लियामेंट्री लीडर की, रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्री लीडर्स की हदायत के खिलाफ. जब वो वोट किया उसके खिलाफ, तो 63A लागू हो जाता है. 63A के तहत वो ऑटोमेटिकली आइन कहता है कि डिस्क्वालिफाइड है. उसके अलावा उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि मैं रिज़ाइन करता हूँ. अब अगर वो रिज़ाइन कर गए हैं और 63A जो आइन का मैं पढ़ सकता हूँ वो लागू हो जाता है, तो इससे पहले कि हम वोटिंग के प्रोसेस में जाएं या हम कोई मज़ीद बात करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है कि वो उनका वोट, इन दो हजरात का वोट काउंट नहीं होगा. और यही कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी यही बात करनी है, वो उनको भी जरा फ्लोर दे दीजिए इसी बात पे. ये पॉइंट हमारा जनाब चेयरमैन, इससे पहले कि हम आगे कार्रवाई चलें, क्योंकि अदरवाइज वील हैव टू चैलेंज दिस एंटायर प्रोसेस. ये एंटायर प्रोसेस इज अगेंस्ट आवर. थैंक यू सो मच सर. फैसल, प्लीज टेक योर सीट. You take your seat. Leader of the House. Bismillahirrahmanirrahim.